اس دن کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی. کوئی کہہ رہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کوئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ. کوئی کسی کا چہرہ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کسی کا چہرہ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، کسی کا چہرہ ایسا خوبصورت کہ سورج بھی اس سے شرمائے، اور کسی کا چہرہ ایسا کالا کہ کالی رات بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. تھکے ہوئے چہرے، ویران چہرے، ترہقھا قطرہ، چہروں پر لک لگی ہوئی ہوگی، لک کی طرح، کالی رات کی طرح تاریک چہرے، اور کچھ روشن چہرے، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ پررونق، ناعمہ تر و تازہ، لسعیہا راضیہ اپنی محنت کا صلہ پا کے خوش ہو رہے ہیں. اس دن ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میرا چہرہ بھی تازہ ہو، میرا چہرہ بھی خوبصورت ہو، مجھے بھی حسن و جمال ملے، مجھے بھی جاہ و جلال ملے، مجھے بھی سب کچھ ملے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ کے چہرے کے نور میں سے میرے چہرے پر نور پڑے. یہ میری ضرورت ہے، اور میں دوزخ کی کالی کالک سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا میں حقدار بنا لوں. یہ میری اس دن کی ضرورت ہے. کسی کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا ہائے میں مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ میری کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی. اوہو فسوف یدعو ثبورا، کہے گا اے موت تو آ جا، اے موت تو آ جا. اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعو ثبورا واحدا، ایک موت نہیں ہزاروں موتیں پکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی. انکم ماکثون، اب رہنا پڑے گا. اب نہیں لا یذوقون فیہا الموت، اب موت کی موت آ گئی، اب نہیں موت مر سکتے. وہ کہہ رہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کیا خبر تھا یہ حساب ہو جائے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت مجھے مار دیتی. ما اغنا عنی مالیہ، میری دولت کہاں چلی گئی. ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں چلی گئی. مجھے بچاتی کیوں نہیں. کوئی نہیں بچا سکتا. کچھ ایسے چیخ و پکار میں ہوں گے جن کے واگیلا سے سارا جہان، سارا میدان محشر لرز رہا ہوگا اور تھرا رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہائے ہمارا کیا بنے گا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی پکار ہوگی ہاں او اقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے. آؤ آؤ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، میرے ہاتھ میں کتاب آ گئی، میری جنت کا پروانہ مجھے مل گیا. اور اوپر سے اللہ اس کی تصدیق میں ارشاد فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پسندیدہ زندگی کا مالک بن گیا. فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں چلا گیا. قطوفها دانیہ، جس کے خوشل قریب ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے جان کھپائی، آج اس کا صلہ مجھ سے لے لو. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے اور میرے لیے اعلان ہو الا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا. سنو سنو اے ساری دنیا کے انسانوں، فلاں کا بیٹا آج اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، آج کے بعد وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے قیامت کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہو، ہم اس اعلان سے بچیں کہ ان فلان اپنا فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس سے بچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو بچانا، یہ ہماری ضرورت، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ان کے لیے جہنم کے لباس نکالے جا رہے. قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، آگ کا کپڑا. سرابیلہم من قطران، شلوار بھی آگ کی، کرتا بھی آگ کا. وتغشی وجوہہم النار، سر پہ ٹوپی آگ کی. اور یسقی من ماء صدید، کھولتی ہوئی پیپ پلائی جا رہی. کیا ہوا اس کو؟ یتجرعہ، پینا چاہتا ہے، ولا یکاد یسیغ، پی نہیں سکتا. ویاتیہ الموت من کل مکان، یوں ہر طرف سے موت ان کو گھیر رہی ہے، ایسے عذاب میں ہیں لیکن مر نہیں رہے، سسک رہے، موت نہیں آ رہی. یہ پینا کھانا کیا ہے؟
لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ وہ کھانا ہے جو نہ بھوک مٹائے نہ بدن کو نفع پہنچائے، حلق میں اٹک کر نہ نیچے جائے نہ باہر نکلے۔ کہیں گے اللہ پانی تو پلا دے، بھوک ایسی ہوگی کہ آگ اور بھوک کا عذاب برابر محسوس ہو رہا ہوگا۔ اللہ پانی آئے گا لوہے کے پیالوں میں، جس کے اندر کی بھاپ چہرے کو جلا دے گی، اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا۔ پانی پئیں گے تو آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلیں گی، فرشتہ آ کر پھر منہ میں ڈال دے گا۔ یہ میرے بھائی اور دوستوں ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر ہم دال سے بچنا چاہتے ہیں، باسی روٹی سوکھی روٹی سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ باسی روٹی سوکھی روٹی کھا کر مرتا کوئی نہیں میرے بھائیوں، ہم اس جہنم کے کھانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کھولتے پانی سے بچنا چاہتے ہیں جس کا ایک قطرہ زمین پہ آ جائے تو سارا جہان کڑوا ہو جائے، ایک ڈول زمین پہ رکھا جائے تو سارا جہان ابل جائے گا، ایسے جوش مارے گا، ساتوں سمندر ابل جائیں گے، اس سے انسان ابل جائیں گے ایک ڈول پانی سے۔ اور جو اس پانی میں غوطے لگا رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کے چہروں کو جہنم نے جلایا ہوا ہے، کتنی بچیاں ہیں جن کے چہرے جہنم میں جھلس چکے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنی بوڑھیاں ہیں جو جہنم میں پاؤں لٹکا چکے ہیں، کتنے گھرانے ہیں جن کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کوئی آنکھ اشکبار نہیں، کوئی دل اس کے لیے سسکتا نہیں، کوئی دل اس کے لیے غمگین نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان نبیوں کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا تھا کہ انسان کو اس آگ کے ایندھن سے بچایا جائے اور جنت کی نعمتوں تک پہنچایا جائے۔ یہ آج کا انسان اس سے غافل، میں غافل، آپ غافل، ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم اس دن سے بچیں۔ فرشتے ڈانٹ رہے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں کسی نے اللہ کی بات نہیں سنائی تھی؟ دوزخ بڑی بھیانک آواز میں چیخ مار رہی ہے، تفور و تقاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہے، اور کیا کری؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی اپنی چیخیں الگ، دوزخ کی چیخ الگ، اس کا چنگھاڑنا الگ۔ یوتا بجہنم وتذکر زفرتن، دوزخ آ رہی، چیختی چلاتی آ رہی، 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں دوزخ کو پکڑا ہوا گا، اور پھر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی منہ زور گھوڑے کی طرح، جیسے منہ زور گھوڑا ہاتھ سے نکلتا ہے، جس نے گھوڑا دوڑایا اس کو پتا ہوتا ہے کہ منہ زور گھوڑا کیسے ہاتھ سے نکلتا ہے، ایسے جہنم ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی۔ اگر اللہ کی قدرت اس کو نہ روکے تو نیک بد سب کو نوالا بنا جائے میدان حشر میں، کسی کو نہ چھوڑے، اللہ اس کو روک کے رکھے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں، اوروں کو بھی بچا لیں۔ اور میرے بھائیوں، ان کے فرشتوں کی ڈانٹ اور پھر اللہ کی ڈانٹ، پھر داروغ مالک کی ڈانٹ، انکم ماکثون، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تو بدبخت، تو فلاں، تو فلاں، وہ کہے گا تو بدبخت، تو فلاں، تو فلاں، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دوزخ میں، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دوزخ میں آیا، وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، اے اللہ ان آدمیوں کو ہمارے حوالے کر جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے، آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے مسل دیں گے، رون دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے اکٹھے ہو، تم سبھی ایک لائن میں ہو، ماننے والے، پیچھے چلنے والے، آگے لے کے چلنے والے، سب کے لیے جہنم ہے۔ ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو آج کوئی مسئلہ سمجھتا نہیں، جس کو اللہ نے مسئلہ بنایا، نبیوں نے مسئلہ بنایا۔ آج کے دانشور سڑکیں پکی کرنے کو مسئلہ بنا رہے، سیوریج کو مسئلہ بنا رہے، اور اس کو بجلی کو مسئلہ بنا رہے، ٹیلی فون مسئلہ بن گیا، گیس مسئلہ بن گئی۔ ارے میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، جہنم سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جنت میں جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ چیختے چلاتے جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ارے یار لیخفف عنا، کیا ہے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، رب سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دے، کہے گا نہیں ہو کم ہو سکتا، کہیں گے اے مالک، اے مالک، وہ کہے گا ہاں، کہیں گے اللہ سے کہو لیقضی علینا، ہمیں موت دے دے، وہ کہیں گے نہیں انکم ماکثون، پھر وہ کہیں گے اب کیا کریں، کہیں گے رب کو پکارو، اللہ اے اللہ اے اللہ، ربنا ربنا ربنا، ہزاروں برس کے بعد اللہ فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو، کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ بس
غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، نکال دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو اور چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز اب نہیں آنی چاہیے۔ پھر اللہ فرمائیں گے مالک دوزخ کو تالا لگا دے، اندر سے کوئی باہر نہ نکلے، باہر سے کوئی اندر نہ جائے، جہنم کو تالا لگ گیا، اب اندر میں ہمیش کے لیے وہ جل رہے ہیں، زفیر شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ہمیں میرے بھائیو واللہ اللہ کی قسم ساری دنیا کے مردوں کا عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اس مصیبت سے بچیں، اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں اور ہمارے لیے اعلان ہو کہ یہ کامیاب ہو گیا، جنت کا جوڑا اترے، جو جسم پہ زیب دیا، جو جسم کو اس سے سجایا جائے، آدم کا قد ملے، یوسف کی جوانی میں حسن ملے، داؤد کی زبان ملے، ایوب کا دل ملے، عیسیٰ کی عمر ملے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات ان کے اخلاق ملیں، 6 انبیاء علیہ السلام کی صفات ملیں، پھر اس سے اونچا حسن، دیوبند چہرے سرخ سفید، جردن جسم سے بال غائب، مردن چہرے سے داڑھی غائب، مکحلین آنکھوں میں سرمے لگ گئے، جعادن سر کے بال گھنگریالے ہو گئے، اور جنت سے تاج لایا گیا، وہاں آگ کی ٹوپی، یہاں جنت کا تاج، جس کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکا دے، جنتی کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی کائنات کے سارے ذرے ذرے گوشے گوشے کو منور کر دے گا۔ سب سے بڑے موتی کی کیا روشنی ہوگی، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور کہلاتا ہے، وہ بھی اتنا سا ہے، اور اللہ پاک نے جنت کے جنتی کا تاج کا ادنا موتی وہ بنایا ہے کہ جو مشرق مغرب کو چمکا دے۔ یہ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوزخ کی ٹوپی کی بجائے جنت کا تاج پہنایا جائے، تار بول کے کپڑوں کی بجائے جنت کا ریشم پہنایا جائے، 100 جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسے باریک ایسے مہین جوڑے کہ 2 انگلیوں میں 100 جوڑے آ جائیں گے، اور ہر جوڑا نیچے سے نظر آئے گا، جسم کے علاوہ جسم کا آخر جسم نہیں نظر آئے گا، لیکن اس کے اوپر 100 جوڑے الگ الگ ہر رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کرتا پہنا تو بنیان غائب، جرسی پہنی تو اندر کا کرتا غائب، اور وہاں ہر جوڑا اللہ الگ دکھا رہے۔ یہ میری آپ کی ضرورت ہے، ہمارے چہرے چمکتے ہوں، ہمارے چہرے روشن ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو کر پلا رہے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک کنارے پر ابوبکر ہوں گے، دوسرے پر عمر ہوں گے، تیسرے پر عثمان ہوں گے، چوتھے پر علی رضی اللہ تعالی عنہم، چاروں حضرات کھڑے ہوں گے، پھر درمیان میں بھی اللہ کا نبی جس کو چاہے گا کھڑا کرے گا، اور نبی کا کوثر چل رہا ہے، اور نبی کے حوض سے پانی پلایا جا رہا ہے، اور آپ کا حوض سارے نبیوں سے سب سے بڑا حوض ہے۔ اس کو کوثر اصل میں اس حوض کا نام نہیں ہے، کوثر جنت کی نہر کا نام ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس میں سے 2 پرنالے ہیں، ایک سونے کا پرنالہ ہے، ایک چاندی کا پرنالہ ہے، اور وہ مشک سے پرنالے جو اندر مشک پڑا ہوا ہے، اللہ اس کے اوپر سے کوثر کے پانی کو حضور کے حوض میں ڈالے گا، اور وہ حوض کوثر کے پانی سے بھرا جائے گا۔ جنت کی نہر کوثر کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں ڈالا جائے گا، اور وہ حوض آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ یمن سے لے کر شام کے ایک شہر کا کبھی نام آتا ہے، کبھی کسی جگہ کا لمبائی کا 1 مہینہ مسلسل چلتے رہو تو میرا حوض جا کے اس کا ایک کنارہ ختم ہوگا۔ یہ اتنی لمبائی چوڑائی کا حوض ہے، اور ماؤہ احلی من العسل، شہد کی طرح میٹھا، اشد بیاضا من اللبن، دودھ کی طرح سفید، اطیب من المسک، مشک سے زیادہ خوشبودار، من شرب شربۃ لا یظمأ للابد، جو ایک گھونٹ پیے گا پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے بتاؤں اول الناس وروداً، تو میں بتاؤں سب سے پہلے کون میرے حوض پر آئیں گے، کون آئیں گے؟ کہ بلا یا رسول اللہ، بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الدنسۃ ثیابہم، میلے کچیلے کپڑوں والے، الشعثۃ رؤوسہم، بکھرے پرا گندا بالوں والے، الشعثۃ رؤوسہم الشحبۃ وجوہہم، پیلے زرد چہروں والے، جن کو اللہ کے خوف نے پیلا کر دیا، جن کو اللہ کے خوف نے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ الشعثۃ رؤوسہم الشحبۃ وجوہہم الدنسۃ ثیابہم، جن کے کپڑے میلے کچیلے،
جن کے بال پراگندہ، جن کے چہرے پیلے زرد، الذین لا یتناہکون المنعمات، جو مالدار عورتیں جن کے گھروں میں ہی غریب ہیں، غریبوں میں شادیاں ہیں، الذین یعطون الذی علیہم، جو اپنے اوپر ہر حق کو ادا کرتے ہیں، ولا یعطون الذی لہم، اور جو ان کا حق ہے وہ سارے ہی کھا جاتے ہیں، کوئی ان کا حق ادا کرنے والا نہیں، وہ ہر اپنا حق دیتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں دیتا، یہ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے، جیسے جہاں معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے سارے آسمانوں کو سجانے کا حکم دیا، ساری جنت کو سجانے کا حکم دیا کہ آج میرا حبیب آ رہا ہے، آج بھی اللہ کا حبیب آ رہا ہے، جنت کا افتتاح ہو رہا ہے، کوئی جنت میں حضور کے بغیر جا نہیں سکتا، جب تک حضور کا قدم نہیں پڑے گا جنت میں نہیں کوئی جا سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آج جنت کا استقبال، آج جنت کا افتتاح ہے، بڑا مہمان خانہ، بڑے اونچے معزز انسان کو لایا جا رہا، اللہ کے محبوب کو لایا جا رہا، محبوب۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی آدم علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، پتلے کی شکل بھی نہیں بنی تھی، ابھی پتلے کی شکل بھی نہیں بنی تھی، اور میں نبی تھا۔ ان کو لایا جا رہا جنت کی سفید اونٹنی پہ سوار، اور اس کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں، اور ساربان بن کے، ڈرائیور بن کے ساتھ ساتھ دروازے پہ دستک دی جا رہی، اور اندر سے آواز آ رہی کون ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے محمد اللہ کا رسول ہے۔ عرض کیا جا رہا ہے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ ہی کے لیے حکم ہے کھولا جائے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتی۔ جنت کھولی جا رہی اور آپ اندر جا رہے اور اپنے ساتھ اپنی امت کے فقراء کو پہلے لے کے جا رہے، مالدار پیچھے آ رہے، اپنے اپنے درجوں کے مطابق جا رہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ آگے فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی صدائیں لگا رہے، سلامتی میں آ گئے، خلود میں آ گئے، ہمیشہ کے گھر میں آ گئے، ہمیشہ کی نعمت میں آ گئے۔ آگے جنت کے خدام اگلی سواریاں لے کے کھڑے ہوئے، چلو اپنے گھر کی طرف، اپنے گھروں کو چل کے جا رہے۔ آگے جنت کی بیویاں، خوبصورت حوریں، اپنی ایمان والی عورت دنیا کی بیوی اور جنت کی بیویاں مل کر ان کا استقبال کر رہی ہیں، اور جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اللہ پاک دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔